بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر وتمم علينا وتمم علينا بالخير بالخير وبك نستعين. وبك نستعين. اللهم افتح علينا اللهم علينا حكمتك وانشر علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا الجلال والإكرام. رب اشرح لي رب اشرح لي صدري صدري ويسر لي ويسر لي أمري أمري واحلل واحلل عقدة من لساني عقدة من لساني يفقهوا يفقهوا قولي. قولي. رب زدني رب زدني علما علما. رب زدني رب زدني علما علما. رب زدني علما. رب زدني علما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. آج جونیئر اسٹوڈنٹ ہماری کلاس کے یہ آج 11واں سبق سکون یعنی جزم کے قواعد پڑھیں گے کہ کس طرح جزم آ جائے تو کس طرح پڑھتے ہیں. اس سے پہلے والا متحرک لفظ کیسے پڑھا جاتا ہے ملا کر، تو اس طرح کر کے ملا کر پڑھنے کو کس طرح کہتے ہیں، تو کس طرح پڑھتے ہیں. تو ہمارا یوٹیوب چینل جلدی سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی سے نئی ویڈیو جو رمضان المبارک کی مصروفیات کی وجہ سے ابھی صرف سبق پر ہی موقوف ہیں، انشاءاللہ عز و جل عید کے بعد اسی چینل قاری محمد زاہد جلالی یوٹیوب جو چینل ہمارا چل رہا ہے، اس کے اوپر ہماری مختلف احادیث آیا کرے گی، مختلف دعائیں آئیں گی، نعت وغیرہ کا سلسلہ ہوگا. اس چینل کے اوپر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ملینز نیکیاں کمائیں، لاکھوں کے حساب سے، کروڑوں کے حساب سے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. تو اس میں پتہ نہیں کتنے قرآن کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں روزانہ. تو لہٰذا آج آپ اس چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر کے نیکیوں کے مستحق بنیں. تو ہم اس کے قواعد کا تھوڑا سا تعارف اس طرح کرواتے ہیں کہ جونیئر اسٹوڈنٹس ہیں، جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں ان کا اس وقت وقف کا سبق چل رہا ہے، اور یہ جونیئر جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا سبق 11واں چل رہا ہے. سکون یعنی جزم 10 سبق پیچھے ہو گئے، وہ بھی اپلوڈ کر دیے ہوئے ہیں. اور یہ جو سینئر اسٹوڈنٹس ہیں ان کا انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد قرآن، نماز اور دیگر دعاؤں وغیرہ کا ٹیسٹ ہوا کرے گا، یا وہ لیکچرز ہوا کریں گے. تو جونیئرز کا لیکچر ہے آج 11واں،
اور سینئرز کا لیکچر ہے آج 21واں وقف کا۔ تو یہ وقف میں کس طرح زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر اور الٹا پیش کو تبدیل کرنے کا آج ہم نے طریقہ سیکھا۔ آج ہم یہ جزم کا جو جونیئر اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سکون یعنی جزم کو پڑھنے کے طریقے بتائیں گے، اور ان کے سے یہ لفظ سنیں گے بھی کہ کس طرح یہ الف جب زبر زیر پیش آ جاتے تو حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو حمزہ کے ساتھ یہ تمام حروف کو 87 حروف بنتے ہیں، 3 کے ساتھ ضرب دیں۔ تو اس حوالے سے پیچھے حمزہ لگا کے انہوں نے اس کو سیکھا، لیکن آگے جا کے یہ ان کی مشق ہے جس میں الف کو زبر زیر پیش حمزہ کو تبدیل کر کے اس طرح آگے لفظوں کے اندر بدل کر 2 لفظوں کی آواز کو اکٹھا نکالا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس علامت کو جزم کہتے ہیں، جس حرف پر یہ علامت آ جاتی ہے وہ ساکن کر دیتی ہے، حرف کو کیا کر دیتی ہے؟ ساکن۔ یہ جہاں جزم آئے گی وہاں زبر زیر اور پیش نہیں آئے گی، اور یہ اکیلی کبھی بھی نہیں پڑھی جائے گی، یہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ہمیشہ ملا کر پڑھی جائے گی، یہ اکیلی کبھی بھی نہیں، اس کی آواز نہیں ہوتی، یہ مل کے لفظ کے ساتھ جب ما قبل حلف یعنی اس سے پہلے بیفور لیٹرز ہے اس کے حوالے سے پڑھی جائے گی، تو اس لفظ سے پہلے جو لفظ آئے گا اس کے ساتھ مل کر پڑھی جائے گی۔ پھر یہی جزم جب الف کے اوپر آ جاتی ہے یا حمزہ کے اوپر آ جاتی ہے، یہ ہم نے تیسرے سبق میں بھی پڑھا تھا، الف کے اوپر جب کبھی زبر زیر پیش یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ تو جب یہ الف کے اوپر آ جاتی ہے زبر زیر پیش والے حمزہ کے اوپر آ جائے تو ادھر ساکن کر دیتی ہے زبر زیر پیش، اور دوسرا حمزہ اسی طرح کا ہوتا ہے، اس طرح اس کے اوپر جزم آ جائے تو یہ دونوں طرح کے حمزہ جو ہیں یہ ساکن ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو اہل تجوید فرماتے ہیں کہ اس کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں۔ اس کی مثالیں اس طرح سمجھ لیں، جیسے مؤمنون یؤمنون کأسا بأسا، نشا یشا وغیرہ میں حمزہ ساکنہ ہے، اس پہ ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں۔ اور اسی معیار میں سبق کے اندر ایک خاص بات ہے کہ 5 حروف کیسے آتے ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال، یہ قطب و جدن، قاف تو آپ با کا قطب اور جیم اور دال کا جدن بنا، یہ 5 حروف ایسے ہیں۔ یہ حروف مستعلیہ کے لحاظ سے بھی دیکھنا پڑے گا، اس کے اندر 2 حروف مستعلیہ قاف اور طا، اور یہ قلقلہ بھی ہے۔ جب یہ ساکن ہوں گے تو ان کو موٹا بھی کریں گے، 2 حروف کو قاف اور طا کو، حروف مستعلیہ بھی ہوگا اور یہ قلقلہ بھی ہوگا، موٹا کر کے بھی پڑھیں گے اور قلقلہ بھی پڑھیں گے۔ قلقلہ کے معنی جنبش کے ہیں، جنبش کے یعنی حروف کو ادا کرتے وقت مخرج عربی زبان کا لفظ ہے نکلنے کی جگہ، ایگزٹ۔ ہمارے منہ کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ بنائی ہے جہاں سے الفاظ ہم ادا کرتے ہیں۔ تو جو مشہور آئمہ ہیں جن کا اتفاق ہوا زیادہ مخارج کے اوپر، وہ 17 مخارج ہیں۔ امام خلیل احمد فراہیدی بھی فرماتے ہیں کہ 17 مخارج ہیں، ٹھیک ہے، اور زیادہ ائمہ کے نزدیک 17 مخارج ہیں۔ لام نون اور را کے اندر تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان میں سے 2 مخرج میں سے یہ تینوں حروف ادا ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں 1، بعض کہتے ہیں 3، لیکن جو اتفاق ہوا وہ 3 مخارج ہیں ان کے، لام نون اور را کا الگ الگ مخرج ہے۔ تو مخرج نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے لفظ نکل رہا ہوتا ہے۔ تو مخرج میں حروف قلقلہ کو ادا کرتے وقت قوف ہے تو اس کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، قا ہے تو اس کا مخرج ہے زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ، با ہے تو اس کا مخرج دونوں ہونٹوں کے تاری حصے سے، جیم ہے تو اس کا مخرج ہے زبان کے درمیان اور اوپر کے تالو کے درمیان سے، اور دال زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے۔ یعنی ان کے مخرج جہاں سے یہ لفظ ادا ہوں گے ان مخارج کو ادا کرتے وقت ان کے اندر جنبش سی پیدا ہوگی، تو ایسے لگے گا کہ آواز جو ہے، کیونکہ وہ مخرج سے نکلے گی جب آواز قلقلہ کرتے ہوئے، تو اس طرح لگے گا کہ جیسے آواز لوٹتی ہوئی ہمارے منہ سے نکل رہی ہے۔ تو ان کا مجموعہ قطب و جدن ہے،
تو فرماتے ہیں قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں. ان حروف کو ادا کرتے وقت ان کے نکلنے کی جگہ یعنی مخرج میں جنبش سی ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے. جب حروف قلقلہ یہ 5 حروف قاف طا با جیم دال جب ان کے اوپر یہ والا سمبل دال کی طرح کا سمبل جزم آئے گی تو تب قلقلہ ہوگا. اگر یہ متحرک ہوتے ہیں تو پھر ان کی صفات الگ الگ ہیں. کہیں کہیں یہ متحرک پڑھا جائے گا تو ان کو متحرک حروف کو کھینچا نہیں جاتا. کہیں یہ حروف مدہ پڑھا جائے گا تو اس کو کھینچا جاتا ہے. کہیں یہ حروف کھڑا زبر اور کھڑا زیر الٹا پیش کے ساتھ آئیں تو ان کو بھی کھینچا جاتا ہے. تو جب یہ ان کی خصوصیت یہ ہے جب یہ 5 حروف ساکن ہوں گے جزم والا سمبل آئے گا تب ان کے اندر قلقلہ خوب ظاہر ہوگا. اس سبق کے اندر 2 چیزوں کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے کہ حروف قلقلہ کو کس طرح ہم نے جنبش دے کر پڑھنا ہے اور حمزہ ساکنہ کو کس طرح ہم نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. 2 چیزیں اس سبق میں فرماتے ہیں. حروف قلقلہ و حمزہ ساکنہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں اور ملتی جلتی آواز والے ان کو حروف قریب الصوت کہتے ہیں. صوت کا معنی آواز اور قریب کا معنی ملتی جلتی بھی ہے. ٹھیک ہے, ملتی جلتی آواز والے حروف میں بھی فرق کرنا ہے. تا اور قو میں فرق کرنا ہے کہ تا اور قو, تا اور قو میں فرق, زا را اور غو میں فرق, را سا اور خو میں فرق, دا اور دو میں فرق, کا اور قو میں فرق, ہا اور حا میں فرق, آ اور عا میں فرق, او غو اور غو میں فرق, با اور ما میں فرق, وا اور با فا میں فرق, لا نا وہ میں فرق, جا شا اور یا میں فرق. اس طرح کر کے جو حروف ہوگا اس کی آواز الگ نکلے گی. بھلے ان کے اوپر زبر زیر پیش آئے وہ ساکن ہو ما قبل متحرک ہو, ہر حرف کی ایک اپنی آواز ہے. تو اسی کو چوتھے سبق کے اندر انہوں نے 16 حروف آپ کو بتائے تھے. تا قاف زا زال ضا ثا سین صاد دا ضاد کا قاف ہا حا آ عا وغیرہ وغیرہ. 16 حروف ایسے ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے. ان آوازوں میں فرق کرنے کا نام ہی حروف قریب الصوت میں فرق کرنے کا نام ہی یہ قریب الصوت ہے کہ ملتی جلتی آواز والے حروف کو کہ ان کی آوازیں ملتی جلتی ہیں, لہذا تم نے فرق کرنا ہے. تو کل ہم نے یہ پریکٹس کی تھی اس کی کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. اد پڑھیں, اد اید اود او. اب اس کے اندر دیکھیں میں قلقلہ بھی کر رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں, قلقلہ بھی کر رہا ہوں اور حروف مستعلیہ بھی پڑھ رہا ہوں. ان ساروں کے پیچھے انہوں نے تا قوا میں فرق بھی کر دیا, پیچھے حمزہ لگایا تو حمزہ کی وجہ دے. آج ہم اس کی مشق کریں گے جس کے اندر حروف قلقلہ بھی آئیں گے اور حمزہ ساکنہ والے حروف بھی آئیں گے. تو کل ہمارا یہ لائن جو ہے اس کی مشق کی وہ لائن نمبر 3 ہم پڑھ رہے تھے, اس کے کچھ حروف پڑھ لیے تھے, کچھ رہ گئے تھے. تو آج ان کے اندر ہی وہ شامل ہوں گے حروف. لائن نمبر 4 ہے اس کی مدنی قاعدہ سبق نمبر یعنی لیسن نمبر 11 لیکچر نمبر 11 جونیئر اسٹوڈنٹس کا. تو اس کی مشق کا یہ لائن نمبر جو ہے اس کی وہ ہے 4 جس کے اندر 5 کے 5 حروف قلقلہ لفظوں کے اندر آئیں, حمزہ نہیں ہے پیچھے. ٹھیک ہے, یعنی حمزہ سارے لفظوں کے ساتھ نہیں ہے, انہوں نے باقاعدہ پیچھے حمزہ کی جگہ حروف لگائے اور اس کے بعد اسی سیکوینسی کے ساتھ چلتے ہوئے لائن نمبر 6 کے اندر انہوں نے حمزہ ساکنہ پہ جھٹکا دینا سکھایا. مؤمنین مؤمنون یؤمنون مقصدۃ اقرا شأن کأسن بئسا یشا نشا وغیرہ وغیرہ etc. یہ والے حروف آج ہم پڑھنا سیکھتے ہیں. تو 3 حروف 3 لائنز کے میں پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد لائن نمبر 4 کے اندر جو 5 حروف قلقلہ ساکن ہیں وہ آپ پڑھیں گے, غور کریں گے اس کے اندر کون کون سے حروف آئے. تو اوپر والے حروف میں پڑھ دیتا ہوں, رمائی پڑھ دیتا ہوں, نیچے کرنے تو آپ کو آتے ہیں. مین اس کے اندر جو ہم نے سیکھنا ہے وہ حروف قلقلہ کا سیکھنا ہے اور حمزہ
साकिना को सीख रहे हैं कि किस तरह झटका देकर पढ़ा जाता है। फा फिर अर्युन अर्नाबन। जी पहला लफ्ज़ मैं पढ़ देता हूँ। इसके अंदर मैं पढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि किस तरह 5 हरूफ कलकला इसके अंदर आ रहे हैं। इस पे आपने पूरी कंसंट्रेशन रखनी है, तवज्जो के साथ आपने पढ़ना है, पता चले कि आपको हरूफ कलकला जो 5 हैं उनकी समझ आ गई है। ठीक है, तो ये देखिए ज़रा, लाइन नंबर 4 और वर्ड्स नंबर 1 है। ठीक है, ये लाइन नंबर इधर से स्टार्ट होती है ना, पुल से। पहली लाइन ये, फिर दूसरी लम वाली, तीसरी सबिर वाली और चौथी ज़जरातुन वाली। ज़जरातुन के अंदर देखिए जीम साकिन है। लाइन नंबर 4 वर्ड्स नंबर 1, आवाज़ नहीं आ रही, हाँ ना का जवाब ही नहीं दे रहे आप। ज़जरातुन में जीम साकिन है, अभी भी आवाज़ नहीं है उस लेवल की। नज़र नहीं आ रहा ऊपर से आपको? जो आप में से मतलब जिनकी आंखें नहीं है ना, वो मतलब नबीना है, वो पीछे चला जाए, तो जिसकी आंखें हैं तो वो आगे बैठा रहे। मतलब देखे ज़रा, है ना, जो बच्चे नबीने हैं ना उनको थोड़ा पीछे कर दो। नबीने जो जिनकी आंखें नहीं हैं, तो जो आंखों वाले हैं ना, इनमें जिनकी आंखें हैं तो उनको मैं फिर बाद में भी देखता हूँ कि वो उनको मतलब कैसे समझ नहीं थी आ रही। ठीक है जी। ज़जरातुन में जीम साकिन है, नोतफ़ातिन में तो है। नीचे देखो, मेरे मुंह की तरफ नहीं देखना क्योंकि आपको ये ऊपर से देखने से पता चलेगा जी। तो देखे ज़रा, तो आंखें ऊपर जज़म है। ज़जरातुन में जीम साकिन है, नोतफ़ातिन में तो साकिन है, मुदहिनूना में दाल साकिन है। तला आप लोगों को मुझे लगता है समझ नहीं आ रही क्योंकि आपकी आवाज़ भी नहीं आ रही। अबवाबन में देखे बा साकिन है। फफ़रुक़ के अंदर काफ लास्ट में साकिन है। 5 के 5 हरूफ कलकला इसके अंदर आ गए। तो पहला लफ्ज़ मैं पढ़ देता हूँ पीछे करके, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे ज़ा जीम ज़बर। मैंने पहले ज़ा को सादा पढ़ा मुफरिद हरूफ की तरह, फिर जीम को मुफरिद हरूफ के अंदर पढ़ा क्योंकि ये मद्द लाजिम हरफी मुखफ़फ़ है ना जीम, तो जब खींचे तो तकरीबन 5 फिंगर्स को जितना खोलने में टाइम लगता है उतनी लंबी आवाज़ आपकी होती है। तो मैंने सादा पढ़ा, ज़ा और जीम को पढ़ा और उसके बाद फिर ज़बर पढ़ी, ज़ज रो ज़बर वो। हमने तीसरे और चौथे के अंदर ये कायदे के अंदर पढ़ा था कि रा के ऊपर ज़बर और पेश आ जाए तो रा मोटा होता है, ज़ेर आ जाए तो बारीक होता है। तो अब ये 3 लफ्ज़ मैंने पढ़ लिए अभी तक। ज़ज, ये जीम साकिन होने की वजह से कलकला, रा जब के ऊपर ज़बर आने की वजह से मोटा। ज़ज रा ता दो पेश तुन। ज़ज वा तुन ज़ज वा तुन। जी आगे आप पढ़ो भाई दूसरे वाला। इस तरह पहले उसको मुफरिद हरूफ की तरह पढ़ना है, बिल्कुल सादा कायदा इधर रखना है ताकि आपका चेहरा भी नजर आए। जी आवाज नहीं आ रही। पीछे से साथ साथ मिलाते भी जाओ।
آگے والا چلو بھائی ایان آگے سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ایک لفظ سمجھانا ہے اور پڑھانا ہے. جی جی چلو آگے. شاباش شاباش. کھینچنا نہیں ہے بیٹا، ای کو کھینچ لے تب اگر اس کے ساتھ ہوتا ہا یا زیر ہی حروف مدہ ہوتا. یہ تو تیسرے اور چوتھے سبق کا متحرک حرف ہے صرف. ہی مود ہی یہ ہے مدہ. فرق نو اور نا دیکھو اس میں وہ لمبا نہیں ہو رہا آگے والا نون، پیچھے والا نون لمبا ہو رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ واو ہوا ہے. یہ حروف مدہ ہے. آگے والا تیسرے لیسن اور چوتھے لیسن کا ہے مدنی قاعدے کے. جی زبر نا مود ہی ہلکا سا بھی کھینچنا نا مود ہی نون. شاباش چلو بیٹھو. چلو سفیان یہ جونیئر اسٹوڈنٹس ان کے اندر کچھ مسٹیکس بھی کر رہے ہیں. کے بعد با پڑھا، با اور حمزہ کو آپس میں ملاؤ نا. یہ تو پیچھے بھی پڑھا ہوا ہے تم نے. اب ای با او با یہ وہ والا با ہے. حمزہ با زبر اب چل بھائی آگے. شفیق شفیق کے بالکل قریب کرنا کیونکہ اس کی آواز میں تھوڑا مسئلہ ہے. عرفا سمپل دونوں فا پڑھے گے. اب پیچھے ان کے اوپر ایک کے اوپر زبر ہے. فا زبر فف آگے را اگر را کے اوپر پیش پڑھ دے تو قاف کدھر جائے گا؟ پہلے حروف پورے کرنے ہیں. وا اور پھر قاف پھر پیش. روق فف روق فف روق. یہ تھے 5 حروف قلقلہ جو جونیئر اسٹوڈنٹس نے پڑھے. ان میں کچھ بچوں نے بڑے اچھے انداز میں اور بڑی سیکوینسی کے ساتھ، بڑی ترتیب کے ساتھ، بڑی خوب انداز میں پڑھا. کچھ بچوں نے
اندر سے مسٹیکس کی، تو یہ والے تھے 5 حروف جو قلقلہ میں نے بتائے تھے، زجرۃ، نطفۃ، مدہنون، ابوابا، ففرق۔ تو اب ہم اس سبق کے اندر حمزہ کو پڑھنا سیکھتے ہیں، حمزہ کو۔ تو پہلا لفظ میں پڑھ دیتا ہوں، اس کے اندر بھی یہ تقریباً 10 حروف ہیں، پہلا میں پڑھ دیتا ہوں، باقی آپ پڑھیں گے جی۔ میم، حمزہ، پیش، مو، یہ تھے اس کے اندر حروف قلقلہ کی 5 حروف تھے، لائن نمبر 4 تھی، اور یہ لائن نمبر 6 ہے، اس کے اندر حمزہ ساکنہ، اور 7 کے اندر بھی حمزہ ساکنہ، 2 طرح کے حمزہ ساکنہ کو پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا۔ میم، زیر، می، بس مین مقصد تھا حمزہ ساکنہ کو پڑھنا، باقی والے حروف آپ کو آتے ہیں۔ مو، می، نون، یا، زیر، یہ والا نون لمبا ہونے والا ہے کیونکہ اس کے ساتھ یا بھی آ رہا ہے۔ نی، یہ مدنی قاعدہ سبق نمبر 7 حروف مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو یا مدہ۔ نون، زبر، نا، مو، می، نی، نا۔ اب میں حمزہ ساکنہ پہ جھٹکا دینے لگا ہوں۔ مو، مینین، جی آگے والا عثمان پڑھے گا، عثمان خورم۔ میم، حمزہ، پیش، مو، میم، زیر، می، نون، پیچھے سے ساتھ ساتھ جوائنٹ کرتے آیا کرو۔ مو، می، نون، واو، پیش، نون، پیچھے سے پھر پیچھے سے ملاؤ، اکیلا اکیلا لفظ۔ مو، می، نون، نون، زبر، نا، مو، می، نون، نا، مو، می، نون، شاباش، بہت اچھی ایفرٹ کی، آپ نے کوشش کی ہے۔ ٹرائی اگین، بار بار کوشش کریں۔ نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن، ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ جب آپ علم کو ضرورت سمجھ کے کریں گے تو پھر انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ ایک بہترین طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ جی چلیں آگے، آپ عیان آپ پڑھو۔ حمزہ، پیش، صحیح پڑھ، صحیح جھٹکا دو۔ یو، میم، زیر، می، می، نون،
शाबाश। मुक़सदतुन, शाबाश, गुड। आप चलें आगे वाला। जी कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ नए सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।